السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ جو تعویذ آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں، محبت کا نایاب اور مجرب تعویذ کہلاتا ہے یہ۔ اور آج تک اس تعویذ کو جس بھی بہن یا بھائی نے آزمایا ہے، الحمدللہ کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ تو دوستو، اس تعویذ کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر آپ اس تعویذ کو ان شرائط کے مطابق کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ بفضل ربی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ اپنے جس بھی مقصد کے لیے یہ تعویذ کریں گے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو پیارے دوستو، محبت کا اس سے تیز تعویذ دنیا میں نہیں ہوگا۔ آج تک میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے تیز ترین تعویذ میں نے تو نہیں دیکھا۔ دوستو، اس تعویذ کی خاص بات یہ ہے کہ اس تعویذ کو آج تک جس بھی بہن بھائی نے کیا ہے، کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ یہ تعویذ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے لیے، عزیز دوست کے لیے یا اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آپ اس تعویذ کا استعمال کرتے ہیں، اگر آپ اس کی شرائط پر مکمل طریقے سے غور کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دوں گا کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ناکامی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیں تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ لگ سکے اور آپ کو اس تعویذ میں بنانے میں آپ کو کامیابی کا سامنا ہو، ناکامی کا سامنا نہ ہو۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، مطلب کہ آپ کو خدا کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، خدا کی ذات سے نا امید نہ ہوں۔ بے شک بھروسے کے لائق، بھروسے کے قابل صرف اوپر وہ پاک ذات ہے، باقی انسان تو صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے کام کر کے دینے کا۔ تو پیارے دوستو، یہ جو تعویذ ہے، اس تعویذ کو بنانے سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کو پورا بھروسہ ہونا چاہیے اپنے خدا کی ذات پر کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ تعویذ کر رہے ہیں وہ آپ کا مقصد بھی جائز ہونا چاہیے۔ ناجائز مقصد کے لیے اگر آپ اس تعویذ کو بنائیں گے، اس تعویذ کا استعمال کریں گے، تب تو آپ کا خدا ہی وارث ہے، میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا نہ کر سکتا۔ مقصد صرف جائز ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے، اور بالکل آپ پاک صاف ہوں۔ پاک صاف ہونے کے بعد آپ نے ایک اکیلی اور بالکل اکیلی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر صرف آپ ہوں، آپ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، نہ کسی جاندار چیز کی فوٹو ہو، نہ کسی انسان کی فوٹو ہو، نہ کچھ ہو۔ آپ نے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جانا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے مطلب کہ آپ کے سر کے اوپر نہ کسی چیز کا سایہ ہو اور نہ ہی کوئی اور چیز ہو۔ اگر آپ اوپر دیکھیں تو اوپر صرف آپ کو آسمان ہی نظر آئے، ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے، اور جہاں پر دور دور تک بندہ اور بندے کی ذات بھی دکھائی نہ دے، ایسی جگہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا حصار باندھ لینا ہے۔ اب حصار کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حصار باندھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے ایک بار، پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔
11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے خود پر دم کرنا ہے اور آپ نے اپنی چاروں سائیڈوں پہ دم کر دینا ہے۔ آپ کا حصار باندھ جائے گا اور آپ نے ایک سفید سادہ کاغذ کا انتخاب کرنا ہے اور ایک بلیک کلر کے پن کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ ہونے کے بعد آپ نے اس تعویذ کی اجازت شرط ہے، بغیر اجازت اگر آپ نے اس تعویذ کو کیا تو نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اجازت لینے کے لیے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے کمنٹ باکس میں، اور آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو فالو کر لینا، مطلب کہ سبسکرائب کر لینا ہے۔ اور پھر جو ہے نا آپ نے بلیک کلر کے پن کی مدد سے آپ نے ٹھیک اسی طرح کے ڈبے بنا لینے ہیں جس طرح کے نقش آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایسے خانے بنا لینے ہیں۔ سب سے پہلے والے خانے میں آپ آ جائیں، یہاں پر میم لکھیں گے، یاد رہے یہ میم کا جیسا ڈبہ بنا ہوا ہے، آپ نے ٹھیک اسی طرح کا ڈبہ بنانا ہے، اس کی پوری لائن نہیں کھینچنی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد پھر نیچے آ جائیں، یہاں پر 2 اور 8 لکھا ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح لکھ دیں۔ نیچے آ جائیں، یہاں پر بھی 2 اور 8 لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ اس کے ساتھ آ جائیں دوسری سائڈ پہ، وہاں پر بھی ٹھیک ایسے ہی لکھا ہوا ہے 2 اور 8، نیچے بھی 2 اور 8۔ یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے لیفٹ سائڈ پہ چلے جانا ہے، اوپر وہاں پر آپ کو 5 نظر آ رہا ہوگا سائڈ پہ کونے میں ایک ڈبے میں، لیفٹ سائڈ پہ اوپر۔ پھر رائٹ سائڈ پہ نیچے آ جائیں تو سائڈ پہ یہاں پر بھی آپ کو 5 نظر آ رہا ہے ڈبے کے اندر۔ یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے لیفٹ سائڈ پہ چلے جانا ہے، وہاں پر آپ نے لکھنا ہے حب میم، ہا بے حب اور میم، یہ لکھیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے بیچ والے 2 ڈبوں میں آ جانا ہے جہاں پر واو اور واو لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ تعویذ مکمل ہو جائے گا، مطلب کہ مکمل تیار ہو جائے گا۔ اور آپ نے ٹھیک اسی تعویذ کے نیچے سب سے پہلے آپ نے الحب لکھنا ہے۔ الحب لکھنے کے بعد آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے، یا آپ کا کوئی دوست ہے، عزیز رشتہ دار ہے، یا آپ کا کوئی شوہر ہے جو کہ آپ سے ناراض ہے، اس کا نام لکھیں گے۔ نام لکھنے کے بعد اگر وہ لڑکا ہے تو بن لگائیں، اگر وہ لڑکی ہے بنت لگا کر کے آگے اس کی ماں کا نام آپ لکھ دیں گے۔ اور آپ نے پھر لکھنا ہے الحب۔ الحب لکھنے کے بعد آگے اپنا نام، اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں، اگر آپ لڑکی ہیں بنت لگا کر کے آگے اپنی ماں کا نام۔ یہ تعویذ آپ کا اسی طرح سے مکمل ہو جائے گا، مطلب کہ مکمل تیار ہو جائے گا، بن جائے گا۔ پھر آپ نے اس تعویذ کو فولڈ کرنا ہے۔ فولڈ مطلب کہ جیسے تعویذ کی شکل ہوتی ہے، آپ نے ٹھیک اسی طرح وہی شکل اس کی بنا لینی ہے۔ اور یہ جو لکھاوٹ والا حصہ ہے یہ تعویذ کے اندر فولڈ ہو جانا چاہیے۔ فولڈ مطلب کہ بند ہو جائے، تعویذ کے اندر والی سائڈ پہ آ جائے۔ تو پھر جو ہے نا آپ نے اس تعویذ کو جیسے فولڈ کرنا ہے، اس کے باہر والی سائڈ پہ بھی آپ نے الحب لکھ دینا ہے، مطلب کہ جیسے بن جائے تو پیچھے اس کے جو ہے نا آپ الحب لکھ دیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس تعویذ کو وہاں پر اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے بیٹھ کر بنایا ہے، اسی جگہ پر آپ چھوٹا سا گڈھا کھودیں گے، میکسیمم 6-7 انچ کا گڈھا کھودیں گے۔ گڈھا کھودنے کے بعد آپ نے اس تعویذ کو اسی گڈھے کے اندر دفن کر دینا ہے۔ دفن کر کے آپ نے الٹے پاؤں واپس آ جانا ہے، مطلب کہ دبے پاؤں واپس آ جانا ہے، اور آپ نے مڑ کر کے اس تعویذ کی طرف یا اس جگہ کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا ہے۔ آپ یہ تعویذ بنا کر کے دفن کر کے آپ واپس آ جائیں گے اپنے گھر پہ۔ انشاءاللہ اس تعویذ سے جو معجزہ ہوگا وہ دیکھنے لائق ہوگا، اور چھوڑ کر جانے والا محبوب خود اپنے منہ سے محبت کی منتیں کرے گا، بھیک مانگے گا محبت کی۔ اگر آپ کا شوہر ہے یا بیوی ہے آپ سے ناراض ہے، دور ہے، اور آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کرنی چاہتی، یا تو پھر وہ آپ کو چھوڑنے کے سلسلے میں ہے،
تو اس تعویذ کے بعد معجزہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، وہ کبھی آپ کو چھوڑنے کا پھر دوبارہ نام ہی نہیں لے گا یا لے گی۔ اگر آپ کا کوئی عزیز دوست ہوگا یا رشتہ دار ہوگا، اگر وہ بھی آپ سے ناراض ہوگا تو اس تعویذ کے بعد وہ آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے۔ ملتے ہیں اگلی نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔